GM TV کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ لداخ میں چائنا اور انڈیا کا کنفلکٹ آج کل روز موضوع بحث بنا ہوا ہے، اخباروں میں آ رہا ہے، ٹی وی میں آ رہا ہے، اور سم ہاؤ انڈین چینلز اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ جتنے یوٹیوب کے چینلز ہیں انڈیا کے سپانسرڈ ہیں جو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے اس کو زیادہ وضاحت نہیں کی گئی۔ اور یہ علاقہ جو لداخ کا ہے، ایک تو یہ کشمیر کا حصہ ہے، کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور اس کے کچھ حصے پہ جو انہوں نے انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے، شامل کچھ حصہ سیاچن گلیشیئر کا، یہ ایکچولی ہمارا علاقہ تھا۔ اور یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے انتہائی نزدیک سے، جس علاقے کی بات ہو رہی ہے اس کے انتہائی نزدیک سے کراکرم ہائی وے ہمارا گزرتا ہے، جس سے ہماری جو اکنامیکل جو ہماری بیس بننے جا رہی ہے اس کو کراکرم پاس اس کے نزدیک سے گزرتا ہے، اور گوادر تک یہیں سے سی پیک پلان ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی تھریٹ نہ صرف چائنا کو تو ہے ہی ہے، پاکستان کے لیے بھی یہ میجر تھریٹ ہے، اور پاکستان کا علاقہ اپنا ہے، اپنا علاقہ ہے، تو اس میں ہم بھی اس کی پارٹی تو آٹومیٹیکلی ہیں، چاہے ہم کنسیڈر کریں نہ کریں۔ میں چونکہ کائروپریکٹر ہوں ایز یو نو آلریڈی، تو میرے پاس میرے ایک دوست کرنل نثار صاحب آئے جو ایک سینئر سٹاف آفیسر کے طور پہ اس علاقے میں آپریشنل پلاننگ آلریڈی کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور اس علاقے کو مکمل طور پہ بخوبی جانتے ہیں، ایک ایک انچ کو جانتے ہیں۔ ان سے کچھ ڈسکس جب ہوا تو انہوں نے جو ان کا پوائنٹ بہت ویلڈ تھا وہ یہ تھا کہ جتنی یہ یوٹیوب چینل سے ویڈیوز اس کی آ رہی ہیں وہ ساری انڈین سپانسرڈ ہیں، اور وہ یک طرفہ پرابلم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایکچولی یک طرفہ نہیں ہے، بائی لیٹرل بھی نہیں ہے، چائنا انڈیا کا پرابلم نہیں ہے، اس میں پاکستان از ایکول پارٹی ٹو اٹ، کیونکہ اس لیے کہ علاقہ بیسیکلی پاکستان کا ہے، سی پیک پاکستان سے گزر رہا ہے، اور اس پہ انڈیا نے اگر کہیں قبضہ کر رکھا ہے تو وہ اس کو کیسے کلیم تو وہ کرتا رہے، لیکن ایکچول کلیم تو پاکستان کا ہونا چاہیے۔ میں نے کرن صاحب سے ریکویسٹ کی، جو اپنی مسز کے لیے بیسیکلی تو وہ آئے تھے ٹریٹمنٹ کروانے اپنی مسز کا، لیکن ہم فوجی جہاں بھی ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے، اور فوج کی بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ جب اس کی ڈیٹیلز پہ ہم گئے تو ہمیں پتہ لگا کہ جو انڈین ٹی وی چینلز ہیں اور جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ اس کی بہت زیادہ وائلیشنز کر رہے ہیں، اور ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز عوام تک نہیں عوام تک پہنچانے کے لیے میں نے کرنل نثار سے ریکویسٹ کی کہ وہ چونکہ اس علاقے کو بخوبی جانتے ہیں، وہ ذرا عوام تک اصل حقیقت کو ہائی لائٹ کرے اور بتائیں کہ اس کی اہمیت پاکستان کے لیے کیا ہے۔ یہ بائی لیٹرل نہیں، ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے، اور اس کا یہ ایکچوئل علاقہ پاکستان کا ہے۔ ناؤ اوور ٹو کرنل نثار فار فردر ایکسپلینیشن۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرن صاحب جو ہیں یہ ان کا طریقہ علاج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کی شخصیت اور آپ کی شفقت میرے ساتھ ایسی تھی کہ اس کے باوجود کہ میں کوئی میڈیا پر آج سے پہلے میرا کوئی ویڈیو کلپ نہیں ہے، لیکن میں ان کی شفقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو وہ چیزیں جو کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اوور اے کپ آف ٹی یا جس بھی وجہ سے جب آپس میں ملتے ہیں بات کرتے ہیں، تو میں اس چیز پر رضامند ہو گیا، اور پہلی دفعہ کسی بھی قسم کا ویڈیو میسج جو ہے وہ یہ بن رہا ہے۔ جہاں تک کرن صاحب کے سوال کا تعلق ہے تو اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1971 کی 71 کی لڑائی کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو شملہ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ شملہ ایگریمنٹ کے تحت جو لائن آف کنٹرول ڈرا کی گئی تھی وہ ایک فیچر ٹو فیچر اور ایک سیدھی لائن نقشوں کے اوپر مارک بھی کی گئی،
اور وہ دستخط کر کے آپس میں دونوں ملکوں نے ایکسچینج بھی کی. لیکن جب یہ لائن اوپر گئی جہاں سے سیاچن کے قریب والا علاقہ بنتا ہے تو وہاں پہ لکھا گیا کہ یہ NJ 9842 سے آگے یہ ڈیو نارتھ، یہ بالکل شمال کی طرف چلتی ہے. اب اگر اس کو ہم شمال کی طرف چلائیں تو اس وقت جو چائنا اور انڈیا کے درمیان میں جو سرحدی تنازع بنا ہوا ہے تو اس میں جو کراکرم پاس والا علاقہ ہے، یہ جس کو یہ ویسٹرن لداخ سیکٹر بول رہے ہیں، دولت بے گولڈی اور کراکرم پاس والا علاقہ کہ وہاں پہ چائنیز ان کے علاقے میں گھس آئے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پہ ہمارا اختلاف ہے، میرا اختلاف ہے کہ اگر اس لائن کو جب یہ ڈیو نارتھ لکھی گئی تو یہ نہ لکھا گیا کہ یہ کہاں تک جاتی ہے. اس سے یہ مطلب جو اخذ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے ملک کے بارڈر تک جو جائے گی تو یہ سیدھی لائن ڈیو نارتھ جائے گی. یہ کراکرم پاس جہاں سے شیوک ریور اور کراکرم پاس جہاں سے شروع ہوتا ہے شیوک ویلی سے، وہاں پہ جا کے یہ ٹچ کرتی ہے. اس سے آگے چونکہ یہ ویلی بالکل سیدھی تو نہیں چلتی، تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی ہو کے چلتی ہے. تو یہ کہنا وثوق کے ساتھ کہ جی کون سا پوائنٹ کہاں پہ چائنیز آئے ہوئے ہیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ آخری دفعہ جب میں نے اس نقشے کو اور ان چیزوں کو سے میں وابستہ تھا اور میری ذمہ داری میں یہ شامل تھا کہ میں ان چیزوں کے اوپر کروں، تو 21 سال پرانی بات ہے آخری دفعہ جب مجھے اس چیز کے ساتھ میں نے ڈیل کیا. میں یہ کہوں گا کہ جی ہمارے جو موجودہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو کمانڈ پہ بیٹھے ہیں یا سٹاف پر ہیں یا جدھر بھی ہیں، وہ اس چیز کو جان رہے ہوں گے اور اس سے بخوبی واقف ہوں گے اور لازمی اس پر ان کی ایک گہری نظر ہوگی. لیکن چونکہ یہ کسی بھی میڈیا کے اوپر اور کسی بھی بریفنگ میں نہ آیا تو اس لیے ہم اس میں تھوڑے سے تشویش میں مبتلا تھے، اور میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس بات کو سامنے لایا جائے کہ جی اس کو کرنا ہے. اب اگر میری یادداشت کے مطابق چلا جائے تو یہ اس لائن میں کراکرم پاس یا ویسٹرن لداخ سیکٹر جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنیز انکرشن ہے اور بہت آگے تک آ گئے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اس میں بہت سارا علاقہ وہ ہو جو اسی طرح پاکستان کا حصہ بنتا ہے LOC کے مطابق، جو 1900 وہ شملہ ایگریمنٹ والے کے تحت بہت سارا علاقہ وہ بنتا ہو یا کچھ علاقہ وہ بنتا ہو جس میں جیسے انڈین سیاچن میں غیر قانونی گھسے ہوئے ہیں ویسے ہی وہ علاقہ بھی انڈیا کا نہیں بنتا. اور اگر کوئی اس میں کوئی ایگریمنٹ، یہ جیسے پروین ثانی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 1993 میں 1993 میں کوئی ان کا LAC کے بارے میں کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، تو یہ وہ علاقہ شامل ہو جو علاقہ بنیادی طور کے اوپر ویسے ہی انڈیا کا نہیں بنتا شملہ معاہدے کے تحت، تو وہ اس کا حصہ نہ ہو. سر اس میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے کہ اس علاقے کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی کیا کنوٹیشنز ہے، کیا اس علاقے کی کیا اہمیت پاکستان کے لیے ہے، اسپیشلی ناٹ اونلی فار چائنیز بٹ فار پاکستان اسپیشلی، کہ اس علاقے کو کیوں ڈومینیشن پاکستان کی چاہیے، پاکستان کو اپنا علاقہ واپس چاہیے، اور انڈیا کیا تھریٹ اس میں پوز کر رہا ہے؟ سر اس میں میری سمجھ کے مطابق وہ کہ اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جب ان چیزوں کو پلان کیا جاتا ہے ایسے. اگر یہ شیوک ویلی جو کہ شملہ معاہدے سے پہلے بھی انڈیا کے پاس تھی، اگر یہ شیوک ویلی والا راستہ کھلا ہوتا تو کراکرم پاس کے اندر سے سڑک گزارنا جو موجودہ KKH ہے اس کی نسبت بہت آسان لگ رہا ہے، چونکہ یہ وادی کھلی ہے، اس کی سڑک اس پر کافی چوڑی ہائی ویز بن سکتی ہیں. اس علاقے کو سمجھنے کے لیے 2-3 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے سر. ایک تو اگر آپ جیالوجی کے، چونکہ ہم اکثر اوقات اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے اور بہت ساری دنیا کو وہ جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو اس طرف ان کی توجہ کم ہوتی ہے سوائے جیالوجسٹ کے. جو انڈین پلیٹ ہے جب یہ پینجیا سے ٹوٹی تو یہ نارتھ ورڈ پہلے موو کرتی ہوئی آئی، اور جب یہ آ کے یہاں پہ یوریشین پلیٹ سے ٹکرائی تو یہ نارتھ ویسٹ ورڈ موو کرنا شروع ہوگی، جس سے یہ ہمالیاز
اور قراقرمز وجود میں آئے. دونوں کے ٹکرانے سے جو پریشر بنا، اب انڈین پلیٹ جو ہے یہ یوریشین پلیٹ کے 350 کلومیٹر نیچے گھس گئی ہوئی ہے، اور یہ سالانہ 2.5 انچ نارتھ ویسٹ ورڈ موو کر رہی ہے. جب یہ موو کرتی ہے تو یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ آپس میں یہ مزید اونچے ہوتے جاتے ہیں، اور کچھ جگہوں کے اوپر یہ پہاڑ ٹوٹتے بھی ہیں، کئی جگہوں پر یہ اونچے بھی ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں یہاں پہ مسلسل ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل رہتا ہے. یہ جو قراقرم پاس ہے یہ قدرتی راستہ تھا، یہ جو دولت بے گولڈی قراقرم پاس والا یہ ایک قدرتی راستہ تھا جو پاکستان اور چائنا کے درمیان میں موجود تھا، جس کے اوپر سے جو کیراوانز تھے جانوروں کے ساتھ جب ٹریڈ ہوتی تھی تو یہ گزرا کرتے تھے. اس کے ثبوت یہ ہیں کہ جی سیاچن گلیشیئر کے اوپر آج بھی علی برانگسا، جو کوئی صوفی بزرگ یہاں سے علی نامی گزرے تھے، حضرت علی نامی، ان کا پڑاؤ کہلاتا ہے. آج وہ مکمل گلیشیئر ہے. یہ جب انڈیا بھی سیاچن کے اوپر گھسا تو ان کا جو اس وقت کا مقصد ہمیں سمجھ میں آتا تھا، یہ جا رہے تھے انٹرنیشنل ہائیکنگ ایکسپیڈیشن کیمپ جہاں سے K2 وغیرہ کی اور بڑی چوٹیوں کی کلائمب ہوتی ہے. لیکن اسی موومنٹ کی وجہ سے سیالہ کے پاس جا کے ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہو چکا تھا. یہ 2-2.5 انچ کی موومنٹ کے ساتھ بعض اوقات پہاڑ سیدھے کٹ جاتے ہیں اور بعض اوقات سیدھی ان کی سائڈ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا آگے نہ جا سکا. ورنہ ان کا جو کمار پلان تھا، ان کا ایک لیفٹیننٹ کرنل کمار تھا جو جیون آپریشن تھا انڈین 3 انفینٹری ڈویژن میں، اس کا بنایا ہوا یہ پلان تھا اور اسی کے نام سے کمار پلان کہلاتا ہے. بعد میں اسی کرنل صاحب نے کوئی بٹالین لیڈ کرتے ہوئے، اور اس علاقے میں کمار رج اور کمار بیس وغیرہ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، تو یہ اسی کرنل صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن جیسے یہ سیالہ گلیشیئر پہ پہنچے تو یہ آگے انٹرنیشنل ہائیکنگ ایکسپیڈیشن کیمپ کی طرف نہ جا سکے. اتنی دیر میں پاکستان آرمی الرٹ ہو چکی تھی، انہیں پتہ چل گیا، چونکہ اس سے پہلے یہ علاقہ اسکاؤٹس کے پاس ہوتا تھا اور پریکٹیکلی کو جاتا ہی نہیں تھا. تو جب تک انہوں نے دیکھ بھال کے ادھر کیا تو یہ ایسے ہو گیا. اگر یہ شیوک ویلی، آپ نے سوال کیا نا کہ جی کیا یہ اس کی اہمیت کیا ہے، اگر یہ شیوک ویلی جس میں یہ ترتک وغیرہ کا ویلیج 1971 کی لڑائی میں انڈیا نے قبضہ کیا، اگر یہ چیزیں پاکستان کے پاس ہوتی یہ شیوک ویلی قراقرم پاس تک، تو یہاں سے آگے اس میں سے میرے خیال میں، جیسے میں نقشے کو بعض اوقات آج دیکھتا ہوں جو مجھے اویلیبل ہوتے ہیں، اب یہ نہیں پتہ کہ یہ کتنے پرانے ہیں کتنے نئے ہیں، موجودہ جیالوجی میں کوئی فرق پڑ چکا ہے، یہ سیٹلائٹ امیجری کب کی ہے ہمیں میسر، تو اس کو جو پرانی جو بھی چیزیں میسر ہیں اس کو دیکھتا ہوں تو وہاں سے سڑک بنانا آج بھی آپ کی جو موجودہ KKH ہے اس کی نسبت آسان ہو جائے گا. اور یہ ایک چوڑی ویلی ہے جس کے اندر انڈینز نے اپنی سڑک بنا کے چائنیز بارڈر جس کو اکسائی چین کہہ رہے ہیں وہاں تک جاتے ہیں. اب یہ اکسائی چین وغیرہ اگر شملہ ایگریمنٹ کی روح سے دیکھا جائے، جیسے میں سمجھتا ہوں، گو کہ اس کو ہماری جو فارن منسٹری ہے وہ اس کو بہتر دیکھ سکے گی، اور MO ڈائریکٹریٹ دیکھ بھی رہے ہوں گے، انہوں نے لازمی دیکھا ہوگا کس لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے، میڈیا میں کیوں نہیں آ رہی یہ چیزیں. یہ میرے لیول پہ تبصرہ کرنے والی بات نہیں ہے. موجودہ لوگ میری نسبت قابل بھی زیادہ ہیں، سمجھدار بھی زیادہ ہیں، اور اس وقت ذمہ داری بھی ان کی ہے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے. بنیادی جو عوام کے لیے جو ہمارے میڈیا پہ بالکل نہیں آ رہا تھا، یوٹیوب، واٹس ایپ، اس طرح کے جتنے بلاگرز ہیں، اس کے اوپر یہ فیکٹر نہیں آ رہا تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا. میں اس میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیٹس سے کہ انڈین جو بیس ہے جس کو انہوں نے بٹالین سے بریگیڈ میں اپ گریڈ کر دی ہے، لیٹس سے دولت بے، سر یہ ان کا ہے ہی نہیں. یہ ہے دس از واٹ مائی کوسچن از آلسو، یہ اس جگہ سے یہاں سے غیر قانونی قبضہ کر کے اسی جگہ کو قراقرم پاس جہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر انہوں نے اپنا ایک آرڈننس ڈیپو بنا لیا، اور یہاں سے ہی انہوں نے سارے کی ساری لاجسٹک سپلائی سیاچن کو بھی پش کرتے ہیں، جبکہ یہ علاقہ نہ یہ ان کا ہے نہ سیاچن ان کا ہے. تو جیسے سیاچن ان کا نہیں ہے، جو اس سے NJ 9842 سے ڈیو نارتھ جو لائن چلتی ہے اس سے بائیں طرف والا علاقہ ان کا ہے ہی نہیں، اور اس کی سیٹلمنٹ میں عامت الناس کو اس چیز کا، عوام الناس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انڈیا کا جھگڑا نہیں ہے، یہ پاکستان اور چائنا جو آپس میں دوست ہیں، یہ ان کا آپس میں جو ہے اس کی سیٹلمنٹ جب ہو، جب بھی اس میں بیٹھا جائے گا تو اب اس میں سیاچن کی بھی سیٹلمنٹ آنی چاہیے، اور اس میں
اس علاقے بھی شملہ ایگریمنٹ کو اگر بنیاد بنایا جائے تو اس سارے کو انڈیا کو خالی کرنا چاہیے. میرا صرف اتنا سا پوائنٹ ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا, جو دولت بیگ اٹ از جسٹ 8 کلومیٹر فرام کراکرم ہائی وے, جسٹ ویری کلوز. کراکرم پاس سے صرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ انڈیا نے اپنا بیسک جو بٹالین پوائنٹ بتایا ہوا تھا آکوپیشن سے, انلیگل آکوپیشن سے, اس کو اپ گریڈ کر کے اور اس پہ انفراسٹرکچر تک بنا دی ہے, اس کے روڈز بنا دی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے صاحب ابھی وضاحت کر رہے تھے کہ بیسیکلی اٹ از آر ٹیریٹری, اٹ از ناٹ انڈین ٹیریٹری. اور جہاں پیکن صاحب ابھی گلاوان وغیرہ پہ چائنیز نے قبضہ کیا ہے, دوبارہ انڈیا سے واپس لیا ہے, چائنیز نے لیا ہے, یا اکسائی چین وغیرہ, ڈو یو تھنک دوز آر آلسو امپورٹنٹ فار سیفٹی آف کراکرم ہائی وے اور فار دیٹ میٹر سی پیک؟ لیکن یہ ایک ایسا بنیادی پوائنٹ ہے NJ 9842 اور اس سے ڈیو نارتھ LOC کا چلنا. شملہ ایگریمنٹ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس کو UNO نے ریٹیفائی کیا, اور UNO کے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کا ذمہ داری ہے اسے مانیٹر کرنا اور اسے انفورس کرنا. اگر وہ سیاچن پہ نہیں اسے انفورس کر سکے, اس کے اوپر اس کی پابندی نہیں کروا سکے, تو یہ UN کی کمزوری ہے. اس پہ انڈیا کا قانونی طور کے اوپر, اخلاقی طور کے اوپر, کسی بھی معاہدے کے مطابق ان کا کلیم بنتا ہی نہیں ہے. تو جس چیز پر ان کا کلیم ہی نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر زبردستی کلیم بنائے, باقی جب تک وہ نقشے سامنے نہ پڑے ہوں, تو میں تو ایک سادہ فوجی آدمی ہوں, تو میں تو فوجی پہلو سے ہی گفتگو کر سکتا ہوں. اوکے کہ یہ جب اس پوائنٹ کو نقشے کے اوپر پلاٹ کریں گے, ساری چیز کو سرویڈ میپس کے اوپر ان چیزوں کو لگایا جائے گا, تو اس سے پھر یہ جن کی ایکسیس ہے, لیٹ سے کوئی جونیئر لیولز کے اوپر ہوں, ان کی اس چیز کے ساتھ رابطہ نہ ہو, وہ اس کو دیکھ لیں گے. اول تو میرا خیال یہ ہے کہ آرمی کے تمام ہیڈ کوارٹرز نے اس کو کر لیا ہونا چاہیے تھا, اور ہوگا. میں تو اس پہ یقین کروں گا انہوں نے کر لیا ہوگا, اور اسی لحاظ سے شاید پاکستان کی فارن منسٹری بھی الائیو ہو. باقی یہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں اس کا اختیار حکومت وقت کو ہمیں دینا چاہیے, اور اس پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا کام جانتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. میں کن صاحب ایک انڈین چینل ایسے ہی اس پہ یوٹیوب پہ چائنا انڈیا کنفلکٹ پہ نظر سے گزرا, تو وہ اس کو ریلیٹ کر رہے تھے, اور اس میں بلکہ انڈین سائڈ جو تھی وہ یہ کلیم کر رہی تھی کہ یہ کرونا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جو گلوبل ڈیزیز اور یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا نے یہ قبضہ کیا ہے, اس لیے کہ کوئی رسپونڈ نہیں کر پائے گا یا اس پہ نہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ سر میں ایک بڑی عجیب سی بات کروں گا, یہ بھی آپ کو کسی میڈیا میں نظر نہیں آئے گی, اور یہ بھی ایک خیال ہے. وہ اس طریقے سے کہ کرونا کا جو گلوبل ایک امپیکٹ آیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر انڈسٹری رک گئی, پوری دنیا کے اندر ٹریفک رک گئی ہے, جس کی وجہ سے گلوبل جو وارمنگ تھی وہ ریڈیوس ہو رہی ہے, اور تھوڑا سا موسمی اثرات کی جو دیکھنے میں آ رہے ہیں, وہ اس سے گرمی کی شدت جو پچھلے سالوں والی تھی وہ نہیں نظر آ رہی. اگر یہ ایسی ہی چیز رہے تو اس کا ایک ایسا امپیکٹ آ سکتا ہے جو کہ شاید بہت ساری دنیا اگنور کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جی اگر یہ گلوبل وارمنگ جب ہوئی تھی تو جو نارتھ پول کے ساتھ سمندر چلتا تھا, جو کہ فروزن رہتا تھا سال کے تقریباً آپ سمجھ لیں 10 مہینے, وہ جمع رہتا تھا, اس کے اندر سی لین ٹریفک نہیں چل سکتی تھی. آج کل اس کے ذریعے رشیا سے چائنا کو تقریباً میرا خیال ہے 40% کے لگ بھگ تیل جو ہے چائنا کا وہ رشیا سے آ رہا تھا اور اس روٹ سے آ رہا تھا. اگر یہ گلوبل وارمنگ ریڈیوس ہوتی ہے اور وہ دوبارہ سمندر ری فریز ہو جاتا ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے نا سر, وہ چائنا اور رشیا کے درمیان جو ٹریڈ لنک ہے, چونکہ آئل کی ٹریڈ پائپ لائن سے سائبیریا کے تھرو جمے ہوئے زمین کے اوپر جس میں ٹیمپریچر -30-40 ہو, وہ مشکل ہے, اور یہ سی لین کے ذریعے ہی یہ ممکن تھی. اگر یہ گلوبل وارمنگ سے وہ آ جائے تو اس کو شاید فیکٹر کیا جا سکے, لیکن میرے خیال میں چائنا انڈیا کے ساتھ اس کا ایڈوانٹیج لینا مشکل ہے. ہاں البتہ ایک بات میں کروں گا, اگر ہم دیکھیں تو جب سے انڈین آرمی خاص طور پہ 1962 کی چائنا انڈیا وار کے بعد پوری دنیا نے مل کے, اور انڈیا نے خود بھی یہ ایک پریمائز بنایا کہ ہم نے 2 فرنٹ وار لڑنی ہے, ہم چیک میٹ ہیں چائنا کے اگینسٹ.
ٹھیک ہے جی، ہم صرف پاکستان کے لیے خلاف نہیں، ایک بہت بڑی ملٹری مشین انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم چائنا جو ہے اس کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ انڈیا نے اپنی ساری نیوی بھی ایسٹ کوسٹ پہ رکھی ہوئی ہے، اس کی بڑی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% کے قریب اس کی نیوی ایسٹ کوسٹ پہ ہے، اس کے جتنے نیول ایئرکرافٹ بیسز ہیں وہ بھی ایسٹ کوسٹ پہ ہیں۔ انہوں نے ایک بوگی بنائی تھی، ایک ہوا بنایا ہوا تھا جس سے یہ پوری دنیا سے مدد لے رہے تھے۔ اب چائنا کے بیٹھنے کے ساتھ ان کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ 2 فرنٹ وار لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت زیادہ اور بہت بڑی ملٹری مشین رکھ کے اس کا فائدہ لیتے ہوئے، اور جہاں بھی انہوں نے ٹیکٹیکل وکٹری کہیں بھی یا آپریشنل وکٹری، ٹیکٹیکل وکٹریز ہوئی ہیں، پاکستان کی پرانی لڑائی بھی دیکھ لیں، وہاں پہ ڈسپروپورشنیٹ اسٹرینتھ کی مدد سے انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی فتح حاصل کی، کسی بٹالین کو، کسی کمپنی کو فتح کر لیا، اس کی پوزیشن کو لے لیا، اور اس سے زیادہ تو انڈین آرمی کی دونوں جنگیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ویسٹرن سیکٹر میں ان کی کامیابی نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ جو انہوں نے چائنا اور پاکستان کے خلاف رکھی ہوئی تھی، ورنہ تجربہ تو یہ بتاتا ہے سر کہ ہمارا سیکشن ان کے ایک بریگیڈ کو کے حملوں کو کئی دنوں تک روکتا رہا، اور وہ روک لیتا مزید بھی اگر ہمارے لوگوں نے بلایا نہ ہوتا۔ اور یہ میں اس لڑائی کے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جو کہ میری ایک قسم کی اس علاقے میں ڈیوٹی تھی جس وقت یہ ہوئی۔ ایک سیکشن نے، انہوں نے اس کے اوپر بڑی فلمیں بنائی ہوئی ہیں۔ انڈین آرمی لڑائی میں جب آتی ہے تو جذبہ جہاد جو ہے اس کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ساتھ ہوتی ہے، اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی وکٹریز لی ہیں، اس کے بدلے میں پاکستان آرمی بھی لیتی رہی، چونکہ ہمارے تھوڑے ریسورسز پھیلے ہوتے تھے، ہم نے کبھی دفاع پر اتنا خرچہ ہی نہیں کیا۔ پاکستان آرمی جو ہے ملکی دفاع کے حساب سے دیکھنے میں بڑا ہوگا، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا کی جو بوگی ہے نا جی، کہ ہم نے یہ چائنا کے خلاف یہ فوج بنائی ہوئی ہے، یہ ایئر فورس بنائی ہے، یہ نیوی بنائی ہے، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک ڈھکوسلا تھا جو کہ پچھلے بہت سارے سالوں سے انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ میرے خیال میں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر انڈیا اور اس کی آرمی اور ان کی گورنمنٹ کا وہ جو سارا نیریٹو تھا وہ پتہ چلا کہ ایک جھوٹ تھا، اور شاید بہت سخت لفظ ہے کہ ایک ایسے ہی انہوں نے ہوا بنایا ہوا تھا جو کہ بالکل بیس لیس چیز تھی۔ تھینک یو ویری مچ سر کائنڈ آف۔ میں ناظرین، آپ نے 2 چیزیں نوٹ کی ہوں گی اس پوری ڈسکشن میں۔ ایک تو یہ جس علاقے میں پورا کنفلکٹ رپورٹ کیا جا رہا ہے چائنا انڈیا کا، انڈین میڈیا میں یا گلوبل میڈیا میں، اس میں بیسیکلی اٹ از آر ٹیریٹری، اور اس میں ہمارا بھی کلیم ہے کیونکہ یہ سیاچین پہ اور ان دوسرے علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اٹ از ایز پر شملہ ایگریمنٹ دیٹ ایریا وی آلسو ہیو دا کلیم۔ سیکنڈ، جو اسٹریٹجیکلی یو ایس ہمیشہ سے یہ سوچتا رہا ہے کہ انڈیا کاؤنٹر کر سکتا ہے چائنا کو، چائنیز سپرمیسی کو، اور چائنا جو بڑھ رہا ہے فوجی طاقت کے طور پہ، انڈیا اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ وہ جو اب موجودہ چائنا انڈیا کنفلکٹ ہو یا 1962 کا کنفلکٹ ہو، ان دونوں نے واضح کر دی ہے، ایمپلی واضح کر دی ہے کہ انڈیا cannot stop, just cannot have that much importance، اور وہ اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے یا چائنا کا آلٹرنیٹو ہو سکے یا چائنا کو روک سکے، کیونکہ انہوں نے تو بغیر لڑے ہوئے، بغیر گولی چلے ہوئے اتنا بڑا علاقہ دے دیا ہے چائنیز کو۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، GIM-TV، اور مجھے اجازت دیجیے، میں کنر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا اور ہمیں ان کی وضاحت کی۔ اللہ حافظ۔